بنی اسرائیل کا ایک نوجوان بیمار ہو گیا، سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی ماں نے نذر مانی کہ یا رب العالمین، اگر میرا بیٹا بیماری سے صحت مند ہو گیا، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، تو میں تیری بارگاہ میں نذر مانتی ہوں کہ 7 دنوں کے لیے میں دنیا چھوڑ دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو شفا عطا فرما دی، صحت مند کر دیا۔ وہ مرض جاتا رہا، لیکن یہ عورت اپنی نذر پوری کرنا بھول گئی۔ جب یہ سوئی تو خواب میں دیکھا کسی حاطف غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے عورت، تو نے اپنی نذر پوری نہیں کی، تیری منت پوری ہو گئی۔ تو نے اپنی نذر پوری نہیں کی ہے، تو اپنی نذر پوری کر، ورنہ اللہ کی جانب سے سخت بلا میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا، ماں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے سارا قصہ سنایا، اور ماں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے لیے قبرستان میں ایک قبر کھودو تاکہ میں اپنی نذر پوری کر سکوں، 7 دنوں کے لیے قبر کے اندر رہ سکوں۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے اس کے لیے قبر کھودی۔ ماں اس قبر کے اندر اتری اور رب کی بارگاہ میں اس وقت التجا کی، پروردگار عالم، میں اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق نذر پوری کرنے والی ہوں، یا رب العالمین اس قبر میں ہماری بلاؤں سے حفاظت فرما۔ بیٹا اپنی ماں کو مٹی ڈال کر واپس چلا آیا۔ ماں ابھی قبر میں لیٹی ہے کہ اس نے اپنے سرہانے ایک نور کا حالہ دیکھا ہے۔ اس نور کے حالے میں جب اس نے توجہ کی ہے، جب اس نے غور کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حوض ہے جو نہایت صاف و شفاف ہے۔ اس حوض پر 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو 2 عورتیں بلا رہی ہیں۔ ان دونوں عورتوں نے بلایا اور یہ عورت ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ جبھی دیکھتی ہے ایک عورت کے سر کے اوپر پرندہ اپنے پنکھوں سے ہوا دے رہا ہے، اور دوسری عورت کے سر پر پرندہ بیٹھ کر اپنی چونچ سے ٹھوٹے مار رہا ہے۔ میں نے پہلی عورت سے کہا کہ تجھے یہ شرافت و کرامت کس وجہ سے اور کس عمل کی بنیاد پر ملی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار تھی۔ جب میں دنیا فانی سے وفات کی تو میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، اس کی رضا کے سبب اللہ نے مجھے یہ شرافت و کرامت عطا فرمائی ہے۔ دوسری عورت سے کہا کہ تمہیں یہ عذاب اور یہ سخت سزاؤں میں مبتلا کیوں کیا گیا ہے؟ اس عورت نے کہا میں نیکوکار پرہیزگار تھی، میری نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ باغ عطا کیا ہے، لیکن میں اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ اس نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سزا میں مبتلا کیا ہے، مجھے یہ سزائیں دی ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، جب تو اپنی قبر سے دنیا کی طرف واپس جانا تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا تاکہ وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ بھی مجھے بخش دے گا، میں اس سزا سے نجات پا جاؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے جب 7 دن پورے کر لیے، اس کا بیٹا قبر کھودنے کے لیے آیا، قبر سے اپنی ماں کو نکالا۔ ایک شور برپا ہو گیا، بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ ایک عورت 7 دنوں تک قبر میں رہی اور اس نے اپنی نذر پوری کی۔ لوگ ہجوم در ہجوم اس کے پاس آتے اور اس کی زیارت کرتے تھے، اسے دیکھتے تھے۔ انہی میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے سفارش کی التجا کی تھی۔ اس کے شوہر سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تیری بیوی سخت عذاب میں مبتلا ہے، اگر تو اسے معاف کر دے تو وہ اس عذاب سے نجات پا جائے۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور اپنی بیوی سے راضی ہو گیا۔ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ عورت اس عذاب سے نجات پا چکی ہے، اور اس نے کہا کہ تیری وجہ سے میرا شوہر مجھ سے راضی ہوا اور اللہ بھی راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو رونما اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں۔ اور کوئی عورت چاہے جتنی پرہیزگار ہو، جتنی عبادت گزار ہو، لیکن اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اس طرح کی سزاؤں کو اسے جھیلنا پڑے گا، اس طرح کی سزاؤں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے
अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करें। आज इस तरह का माहौल बन गया है, औरत जब गैर मर्दों से बात करती है तो नरमी से बात करती है, और जब अपने शौहर से बात करती है तो सख्त लहजे में बात करती है, जबकि हुक्म यह है कि अपने शौहर से प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, और जब गैर मर्दों से बात करो तो सख्ती से बात करो।